بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم زیر سماعت کانٹینٹ میں موئے مبارک یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی مبارک کے بالوں کے فضائل اور برکات کے بارے میں جانیں گے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ان بالوں کی زیارت بھی کریں گے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے سر مبارک کا حلق کرایا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے موئے مبارک لینے والوں میں اول تھے۔ حضرت جوشم الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا کرتا مبارک، نالین مبارک اور اپنے کچھ موئے مبارک عطا فرمائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موئے مبارک اپنے اصحاب میں اس لیے تقسیم فرماتے تاکہ وہ ان میں بطور برکت اور یادگار رہیں، اور اسی سے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب وصال کی طرف اشارہ فرما دیا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بال مبارک تقسیم کرنا اپنی تعظیم و عبادت کے لیے نہ تھا، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت پر نظر کرتے ہوئے ان کے نزاع اور قتال کے رفع دفع کرنے کے لیے تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو دفن کراتے تو یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زمین سے ان کو نکالنے کی کوشش کرتے، اور عجب نہیں کہ قتل کی نوبت آ جاتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل ہونے والے موئے مبارک اپنی ٹوپی میں سی کر رکھ دیے تھے۔ اس کی برکت سے جنگ میں کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ کئی حضرات نے ذکر کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک میں سے کچھ موئے مبارک تھے۔ اسی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جانب پیش قدمی فرماتے تھے انہیں کامیابی حاصل ہوتی تھی۔ جعفر بن عبداللہ بن حکم روایت فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی جنگ یرموک کے موقع پر گم ہو گئی۔ انہوں نے لوگوں سے فرمایا، اسے تلاش کرو۔ لوگوں نے تلاش کرنے پر بھی نہیں پائی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ کی بار لوگوں نے پا لی۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایک بوسیدہ ٹوپی ہے، اس کے باوجود جس اہتمام سے اسے تلاش کروایا اس پر لوگوں کو تعجب ہوا، تو ان کے تعجب و حیرت کو ختم کرنے کے لیے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا فرمایا، اس کے بعد اپنے سر مبارک کا حلق کرایا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی مختلف جانبوں کے بال مبارک کی طرف سبقت کی غرض سے بڑھے۔ بس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے سامنے کی جانب کے بالوں کے لیے ان سب سے سبقت حاصل کر لی، پھر میں نے وہ بال مبارک اس ٹوپی میں رکھ دیے۔ اس ٹوپی کے ساتھ جس جنگ میں شریک ہوا اس میں مجھے کامیابی ہی ملی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں سے کچھ بال مبارک تھے۔ ایک جنگ میں آپ کی ٹوپی گر گئی تو اس کے لیے انہوں نے سخت حملہ کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو غیر معمولی معلوم ہوا، اس لیے انہوں نے ان پر نکیر کی، کیونکہ اس حملے میں بہت آدمی قتل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ حملہ ٹوپی کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، ان کی وجہ سے کیا تھا کہ مبادا کہیں میں ان کی برکت سے محروم نہ ہو جاؤں اور یہ بال مشرکین کے ہاتھ میں نہ پہنچ جائیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منقول ہے کہ آپ نے مرض وفات میں اپنے بیٹے یزید کو بلایا اور فرمایا، اے بیٹے، میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، آپ حاجت کے لیے نکلے، میں چھاگل لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا اور وضو کرایا تو آپ نے زیب تن کیے ہوئے 2 کپڑوں میں سے ایک کپڑا مجھے عنایت فرمایا، وہ میں نے اس دن کے لیے چھپا رکھا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے ناخن اور بال مبارک کاٹے تو میں نے انہیں لے لیا تھا اور اس دن کے لیے حفاظت سے رکھ لیا تھا، تو تم اس قمیض کو میرے کفن کے نیچے میرے بدن سے متصل رکھ دینا، اور وہ بال اور ناخن مبارک لے کر میرے منہ میں اور میری آنکھوں اور سجدے کی جگہوں پر رکھ دینا۔ تو ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک محفوظ تھے۔ کسی کو نظر بد لگتی یا کوئی بیمار ہوتا تو پانی بھیجتے،
بال مبارک اس میں ڈال دیے جاتے اور لوگ وہ پانی استعمال کرتے تو ان کی برکت سے شفا مل جاتی۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی اور سر مبارک کے بالوں کی برکات۔ زیارت کرتے جائیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔